ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کیا جائے گا یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہندوستانی شہریوں کے ذہنوں میں گھوم رہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 92,22,216 ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کے علاج کی ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند یوم سے جیسے سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، ملک کی کئی ریاستوں مدھیہ پردیش، راجستھان، پنجاب، مہاراشٹر اور تلنگانہ میں بھی کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا جانے لگا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ یوم چیف منسٹر سے اس سلسلے میں ٹیلی کانفرنس، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے ریاستوں کے چیف منسٹر سے اگلے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں بات چیت بھی کی ہے، مگر یہ بات حقیقت ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جانا کورونا وائرس کا حل نہیں ہے۔ دنیا بھر کے تمام ممالک کو کورونا وائرس کے ویکسین کا انتظار ہے۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے برطانیہ نے دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور ہندوستان اگر دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتا ہے تو ایسے میں ہندوستان کو کئی فائنینشیل پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانوی سائنسداں جو کہ حکومت کے مشیر بھی ہیں، جان ایڈمنڈز نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب کورونا وائرس کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ویکسین آنے کے بعد بھی کورونا وائرس مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اسے کسی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کورونا وائرس کو اب زندگیوں میں دیگر وائرس کی طرح شامل رکھنے کی ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ وائرس کسی عام وائرل بیماری کی طرح ہو چکا ہے، جو ٹائیفائڈ، سوائن فلو یا ڈینگو اس طرح کا وائرس بن چکا ہے، جس میں اموات کی شرح ابتدائی طور پر بہت زیادہ تھی، لیکن اس میں دھیرے دھیرے کمی آنے لگی ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے سبب مرنے والوں کی تعداد 1,34,600 سے زیادہ ہے، اور آج ایک دن میں جو ریکارڈ کی گئی ہے کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 44,376 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس تعداد کے ساتھ حکومت کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اسے دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موسم سرما یعنی ونٹر کے اختتام کے قریب حکومت کورونا وائرس کو روکنے کے لیے کوئی اہم فیصلہ کر سکتی ہے، یعنی دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے۔ مرکزی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے فوری طور پر مکمل لاک ڈاؤن کے بجائے ریاستوں کو اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی ریاست میں جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے لاک ڈاؤن کے متعلق فیصلہ کریں۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو صورتحال کا سامنا عوام کو کرنا پڑا ہے، ان میں سب سے بڑی تعداد مزدور اور ملازمت پیشہ افراد کی رہی ہے جو لاک ڈاؤن کے سبب متاثر ہوئی۔ ملک میں اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں معاشی ماہرین یعنی فائنینشیل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انفلیشن اور بڑھے گا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اسی لیے حکومت کو لاک ڈاؤن سے پہلے ہر طرح سے معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہندوستان کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ ان حالات میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کورونا وائرس کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کرتی بھی ہے تو ایسی صورت میں ملک کی معیشت کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اور اہم فیصلے کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو ہیلتھ سیکٹر میں بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات بھی کیے جائیں۔ ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر کورونا وائرس شدت اختیار کرتا ہے تو مارچ، اپریل، مئی کے دوران جو صورتحال تھی، جون کے دوران جو صورتحال تھی، اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ نومبر کے آخری اور دسمبر میں جو سردی رہے گی اس کے سبب حالات ابتر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے جو احتیاطی اقدامات بتائے گئے ہیں انہیں اختیار کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 70% عوام ماسک کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کورونا وائرس پر مکمل قابو پانے کے اقدامات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، مکمل طور پر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ماسک کا استعمال کیجیے اور جہاں تک ممکن ہو سکا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کی کوشش کیجیے۔